بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے، کیا ہم خود کو بدل کر دنیا کو بدل سکتے ہیں؟ کین وی چینج دا ورلڈ بائی چینجنگ اوور سیلفز؟ آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹس۔ واقعی اگر ہم سب تھوڑا سا کریں، تھوڑا بدلیں، تھوڑا بہتر بنیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیں تو مل کر ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ تالاب میں ایک چھوٹی سی لہر بنا کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر دنیا آج کے لیے بہت بڑا مقصد ہے تو اندر کی طرف دیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ اس طرح ایک شخص کے اعمال واقعی دنیا کو اچھے کے لیے بدل سکتے ہیں۔ پرہیزگاری متعدی ہے، اور اگر آپ یہ جان رہے ہیں کہ آپ کس طرح فرق لا سکتے ہیں تو اسے ایک دن میں ایک دن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ جو کچھ بھی تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں۔ آج ایک ٹاپک ہمارے سامنے آیا ہے، وہ قاسم علی شاہ صاحب کا ہے، جو چیئرمین فاؤنڈر ایٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ہیں۔ جو پبلش ہوا ہے یہ مضمون 2020 میں، مئی 6، 2020۔ آئیے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے کہا کہ جو ہے آپ کو یہ پڑھ کر آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ غیر معمولی شخصیت بننے کے لیے آپ کی سوچ غیر معمولی ہونی چاہیے۔ بڑی سے بڑی کامیابی کی ابتدا بھی ایک سوچ سے ہوئی۔ غاروں کے دور سے آج تک کی تمام ترقی صرف انسان کی سوچ اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ انسان نے ابتدا سے ہی زندگی کو باسہولت بنانے کے لیے سوچنا شروع کیا، اور آج اس سوچ کی وجہ سے بجلی، ٹیلی فون، ہوائی جہاز، کمپیوٹر، موبائل فون جیسی سہولیات ہر ایک کو میسر ہیں۔ عظیم لوگوں کو منفرد بنانے والی طاقت کا نام ان کی سوچ ہے۔ ایک سوچ کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ہر شخص کی ایک ہی واقعے کے حوالے سے سوچ مختلف ہوتی ہے، لیکن ہر سوچ ایک حقیقت کو جنم دیتی ہے۔ آپ کے تمام حالات آپ کی سوچ کے مرہون منت ہیں، کیونکہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا بن جاتے ہیں۔ جو شخص کامیابی اور خوشحالی کا نہیں سوچتا وہ اسے حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ سوچ پانی کے بہاؤ کی مانند ہے، جب یہ بہاؤ متواتر ایک پتھر پر پڑتا رہے تو سخت پتھر بھی کٹ جاتا ہے اور اسے راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں نہ کچھ اچھا ہے نہ برا، یہ فقط آپ کے سوچنے کا انداز ہے۔ لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں لیکن سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ان کی زندگی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ہمارے حالات ہمارا انتخاب نہیں، لیکن ہم اپنے خیالات کو ضرور منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم اپنے خیالات کو بدل کر اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے اچھا اور مثبت سوچیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیک گمان رکھنا عبادت کا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایسی سوچ اپنائیے جو آپ کی صلاحیتوں کو ابھارے۔ وہ لوگ جو آپ سے بہتر حالت میں ہیں ان سے گفتگو کیجیے اور ان کے خیالات اور سوچ کو اپنائیے، آپ کو بھی ان جیسے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سوچنا ایک فن ہے، منفرد سوچ آپ کو منفرد بنا سکتی ہے۔ چلے آپ اچھا نہیں سوچ سکتے تو برا بھی مت سوچیں۔ منفی سوچ دیمک کی مانند ہے جو آپ کی ذات کو کھوکھلا کر دیتی ہے، یہ آپ کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پائیدار اور دیرپا لکڑی ٹیک کی ہے۔ ٹیک کو دیمک نہیں لگتا کیونکہ دیمک اس کے ذائقے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ بھی منفی سوچ جو کہ دیمک کی مانند ہے کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اس طرح آپ مضبوط شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ ہر سوچ ایک بیج کی مانند ہے اور آپ کا ذہن ایک زمین کی طرح ہے۔ آپ نے اس زمین میں اپنی مرضی کے پھولوں والے پودے نہ بوئے تو غیر ضروری جھاڑیاں اور کانٹے اگنے لگیں گے۔ ایک سوچ ایک عمل کو جنم دیتی ہے۔ جب آپ کوئی عمل بار بار کرتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ کی عادت پختہ ہو جائے تو وہ آپ کے کردار کو جنم دیتی ہے، اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر بناتی ہے۔ اس لیے اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ بہتر سوچ بہتر رویہ پیدا کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے یعنی زندگی ہماری بلندی کا تعین ہمارا رویہ کرتا ہے۔ اپنے رویے کو شاندار بنانے کے لیے اپنی سوچ کو جاندار بنائیے۔ آپ کی موجودہ حالات آپ کے ماضی کے خیالات کا نتیجہ ہے، اور آپ کے مستقبل کو آپ
की आज की सोच मुतासिर करती है। आज किस्मत का दूसरा नाम मस्बत सोच और अच्छा ख्याल है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक शख्स बाकमाल सोचे और उसको शानदार नताइज ना मिले। इस दुनिया पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई गंदुम बोए और कपास की फसल उगाए। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। आप बार बार सोचिए कि आपको क्या हासिल करना है। इस तरह ये सोच आपके अंदर छुपे हुए जिन को जगा देगी। ये जिन आपका लाशऊर है। लाशऊर जिस ख्याल और सोच को एक बार पकड़ ले तो वो उससे हासिल करके ही रहता है। इसको फ़ाल करने के लिए आपको बार बार अपनी कामयाबी के मुताबिक सोचना होगा। पहले ये सोचिए कि आपने आइंदा से क्या सोचना है। अगर एक शख्स दुरुस्त अंदाज में सोचने के फ़न से आशना हो जाए तो यकीनन उसने ज़िंदगी का फ़न सीख लिया। आइए देखते हैं आज के कोट्स क्या हैं और उनमें क्या मैसेज है इसी टॉपिक से रिलेटेड। हम में जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट विद योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। Change yourself and not the world. Long ago, people lived happily under the rule of a king. The people of the kingdom were very happy as they led a prosperous life with an abundance of wealth and no misfortunes. Once, the king decided to visit places of historical importance and pilgrim centers at distant places. He decided to travel by foot to interact with his people. People from distant places were very happy to have a conversation with their king. They were proud that their king had a kind heart. After several weeks of travel, the king returned to the palace. He was quite happy that he had visited many pilgrim centers and witnessed his people leading a prosperous life. However, he had one regret. He had intolerable pain in his feet, as it was his first trip by foot that covered a long distance. He complained to his ministers that the roads weren't comfortable and that they were full of stones. He could not tolerate the pain. He said that he was very worried about the people who had to walk along those roads, as it would be painful for them too. Considering all this, he ordered his servants to cover the roads in the whole country with leather, so that the people of his kingdom could walk comfortably. The king's ministers were stunned to hear his order, as it would mean that thousands of animals would have to be slaughtered in order to get sufficient quantity of leather. And it would cost a huge amount of money also. Finally, a wise man from the ministry came to the king and said that he had another idea. The king asked what the alternative was. The minister said, "Well, instead of covering the roads with leather, why don't you just have a piece of leather cut in appropriate shape to cover your feet?" The king was very much surprised by his suggestion and applauded the wisdom of the minister. He ordered a pair of leather shoes for himself and requested all his countrymen also to wear shoes. The moral of the story is, instead of trying to change the world, we should try to change ourselves.